اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ سید رضا علی کہ خانوادے کے مرحومین اپنے بھی مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ ظاہر محترم بیچ میں ایک دن کا وقفہ ہو گیا، ظاہر کہ مجلس تو کل بھی تھی لیکن کل ہمارا کہیں اور تھا، یہاں نہیں تھا۔ سلسلہ آپ ذرا سا آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دیں کہ جو ہم نے دو پہلے مجلس سے پڑھی، موضوع ہمارا تھا اطاعت، عبادت اور عبودیت۔ ان تین چیزوں پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اطاعت، عبادت اور عبودیت۔ ہم نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا تھا کہ اطاعت اللہ کی محض اطاعت، ہر اطاعت بھی اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، انسان غیر اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، اس کی تفصیل بتائی تھی۔ ہر عبادت اطاعت نہیں ہوتی، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اس دو چار جملے تاکہ وہ 2 دن پرانا مضمون آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ ہر عبادت بھی عبادت کر رہا ہے مگر اطاعت نہیں ہو رہی، اطاعت نہیں ہے اس اپنے خیال میں عبادت کی جا رہا ہے۔ مثلا ہم نے بہت سارے اشارے کیے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ، مخصوص مہینوں میں پڑھتے ہیں نمازیں، عبادت تو ہے نا، عبادت کر رہے ہیں مگر اطاعت نہیں کر رہے، اپنی مرضی کی عبادت کر رہے ہیں، مثلا کہیں اور لے جائیے، اپنی مرضی کی عبادت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک تھوڑی کہ عبادت نہیں، عبادت ہے مگر اطاعت نہیں ہو رہی، کیونکہ عبادت وہی عبادت ہے جس میں اطاعت ہو۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہوگی تو عبادت ہے، اللہ کی مرضی سے نہ ہو تو کتنی عبادت کرتا رہے عبادت، مطلب 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لے تو عبادت تو ہے مگر اطاعت تھوڑی ہوئی۔ اللہ کا حکم ہے کہ فجر کی 2 پڑھو تو کہہ رہا میں 5 پڑھوں گا، اللہ کا حکم ہے ظہر کی 4 پڑھنا، آپ کہہ رہے میں 8 پڑھوں گا، تو اب عبادت تو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں مگر اطاعت تو کوئی بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ عبادت ہے مگر اطاعت نہیں ہے۔ تو بس عبادت کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کی اطاعت شامل، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی سے عبادت چھوڑے گا بھی جب بھی عبادت ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے بعض وقت کی عبادت نہیں کرنی، عبادت نہیں کرے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ اطاعت ہو گئی۔ تو اللہ کی اطاعت ہو گئی تو وہ عبادت ہو گئی، وہاں ثواب ہو گیا۔ بہت سارے موقع ایسے آئے کہ اللہ کے رسول نے آواز دی نماز چھوڑ کے آ جاؤ تو آ گئے، جو نہیں چھوڑ گیا اس نے گناہ کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اطاعت کی، جس نے اطاعت کی یعنی اس کی حالانکہ بظاہر وہ عبادت چھوڑ کے آ گیا، لیکن اطاعت تو ہر عبادت اطاعت نہیں ہوتی، اس پر ہم نے آپ سے بات کی تھی۔ عبادت کرتے تھے کفار قریش، کہتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کو مانتے تھے، وہ ایسا نہیں سمجھے گا کہ اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہاں بیت اللہ میں تو رہتے تھے، کیوں نہیں مانیں گے اللہ کو؟ کہ اللہ ہے لیکن یہ جو ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں یہ سارے، یہ سب بھی خدا ہیں۔ اور جب حضور نے دعوت دی تھی ان کو کیا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہ دعوت دی، سب کو جمع کی کہ آ جاؤ بھائی عبادت کرو اللہ کی، تو وہ حرم میں آ گئے سب کے سب، اور حرم میں آنے کے بعد دکھائے اپنے خوبصورت بت، لات، منات، حبل، عزا، یہ سب دیکھا ہوتا ہے کتنے خوبصورت خدا ہے ہماری، یہ دیکھیے آپ، ہم ان سے مانگتے ہیں اور یہ ہمیں دیتے ہیں، اور سب کو ملتا تھا بھائی، سب سرمایہ دار تھے، خان تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس سب کچھ اونٹ تھے، ہزاروں اونٹ تھے، کہ ہمیں تو یہ دیتے ہیں، یہ ہے جو دیکھیں ایسا خدا ہے جسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں،
ایک تو اچھے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، دیکھنے میں بھی نظر آ رہے ہیں اچھے، اور آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ بتائیے اپنے خدا کا، آپ اپنے خدا کی تعریف کیجئے۔ ہم تو اپنے خدا کی تعریف سارا دن کرتے رہیں گے، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ان کی خوبیاں، کہ ہمیں اولاد بھی یہ دیتے ہیں، ہمیں مال بھی یہ دیتے ہیں، ہمارے اونٹوں میں اضافہ بھی یہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں ہم یہ دیتے ہیں، یہ خدا دیتے ہیں ہمارے۔ اللہ نے انہیں ہمارے لیے بنایا ہے، مطلب وہ پہلے بھگوان، پھر وہ نیچے اوتار، جیسے 365 خدا ہے نا، وہاں بھی اس سے بھی زیادہ ہوں گے بھائی، کئی بار آپ کی خدمت میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے مشرکین کے خدا، لیکن چلیے کہ یہ 365 خدا ہے ہمارے، 360 بت رکھے ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں سب۔ آپ اپنے خدا کی تعریف کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے 3 دن تک جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول نے 3 دن تک جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ مسئلہ ایسا ہے نا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، ہے نا، جب تک جواب نہیں دیا جائے گا، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اس پہ ہم نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں کہ پیغمبر اپنی مرضی سے دین نہیں دے گا، دین اللہ کا ہے۔ پیغمبر ہے امین، کیا ہے؟ اسی لیے تو امین ہے، جیسا آئے گا ویسا پہنچانا ہے۔ پیغمبر امین ہے، اسی لیے جاتے وقت کسے دے کر جائے گا یہ امانت؟ جو اسی کی طرح امین ہوگا۔ یہ ہمارا اصول ہے، بنیادی اصول ہے، اصول دین میں۔ اسی لیے ہمارے یہاں امامت شامل ہے، فروع دین میں نہیں ہے، اس لیے اس کا تعلق ہے عقل کے ساتھ، سیدھا سیدھا عقل کے ساتھ، کہ اللہ کا رسول ہے امین، جیسا دین آیا ویسا ہی اس نے پہنچا دیا۔ اب کس کو دے کر جائے گا؟ اسے دے کر جائے جس کو اپنی طرح اس کو اس کی امانت پر یقین ہو۔ اشارے کافی ہیں، تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں۔ شب ہجرت کتنی بڑی گواہ ہے کہ آپ نے امین کسے بنایا؟ اپنے بعد جسے بھی بنایا اسے یہ کہہ کر بنایا کہ میرے بعد آپ صبح آئیے گا مکے والوں کی سب امانتیں دینے کے بعد، ان کی یعنی ظاہری طور پہ بھی امین بنایا نا، کہ ان کی امانتیں دے کے اور پھر آپ آئیے گا، یہ امانت ہے۔ امین کسے بنائے گا؟ اللہ کا رسول اسے بنائے گا جس کی امانت پہ دعوت کے آغاز میں بھی امین کا اعلان کیا اور دعوت کے آخر میں بھی امین کا اعلان کیا۔ یعنی آپ ذوالعشیرہ سے لے کر چلیں گے تو عاقل آدمی، اور بہت سارے لوگ اب عقل استعمال کر رہے ہیں وہاں بھی، اور وہ انہی خطوط پہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی بات تو یہی صحیح ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک اللہ کا رسول اعلان کرتا رہا کہ میرے بعد کون، میرے بعد کون، میرے بعد کون، اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے۔ تو وہاں صرف اور صرف ایک ہی چیز کام کر رہی ہوتی ہے بغض۔ کیا چیز کام کر رہی ہوتی ہے؟ بغض۔ جب انسان کے سینہ بغض سے بھر جائے تو آپ لاکھ اس کو دلیلیں دیتے رہیے، اس کے کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ بغض آ گیا۔ بغض آ گیا، آپ کتنی اچھی بات کر لیں، کتنی بڑی لے دیں، کہتے ہم نہیں مانتے آپ کیا کر لیں گے؟ اچھا اب ہم نہیں مانتے آپ کیا کر لیں گے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں کسی کے پاس، ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے بکھرے ہوتے ہیں ایسے ضدی افراد کہ دلیل دینے کے باوجود ان کی سمجھ میں بات، کیوں؟ ان کو بغض بھر گیا، اور جو دماغ میں ان کے ٹھونس دیا گیا ہے وہ کسی طرح سے اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 3 دن اللہ کے رسول نے انتظار کیا۔ 3 دن کے بعد سورہ اخلاص 1 سطر کاپی کے صفحے پہ لکھی جائے تو بس 1 لائن، جس کو بچہ ہمارے یہاں پڑھ لیتا ہے نا، فاتحہ میں بھی پڑھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے فاتحہ، مرومین کا پڑھتے ہیں، آج کل ڈر لگنے لگا ہے، اور بھی فتوے آ گئے کہ نہیں قرآن بھی نہیں پڑھنا۔ پہلے تو جو ہو رہا تھا سو ہو رہا تھا، اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ خبردار مرنے والے کے لیے قرآن بھی نہ پڑھنا، اس کا بھی کوئی فائدہ۔ جی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا تو سن لیجئے گا، میں نے سن لیا۔ مرنے والے کے لیے فاتحہ بھی قرآن نہ پڑھنا، اور اتنی سامنے کی بات نظر نہیں آئی ایسی بات کرنے والے کو کہ معصوم کونین کا وصیت نامہ ہے۔ کس کا وصیت نامہ؟ موجود ہے نا بھائی، دیکھ لو، یہ مدرسہ ہے۔ میں تو جامعہ میں جب بات کرتا ہوں تو یہیں کا حوالہ دے دیتا ہوں، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی مل جائے گی وصیت آپ کو۔ جو آپ نے وصیتیں کی ہیں اس میں وصیت کی ہے مولا عارفان کو کہ یا علی مجھے لحد میں یعنی سپرد لحد کرنے کے بعد، مجھے قبر میں حوالے کرنے کے بعد میرے سرہانے بیٹھے رہیے گا اور قرآن پڑھتے رہیے گا۔ معصوم کونین شافع محشر، انہیں ضرورت ہے کیا کہ کوئی ان کے لیے پڑھے؟ لیکن قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اثر قرآن پڑھنے کا جاری رہتا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اب آ گیا نیا فتویٰ بھی آ گیا کہ آپ قرآن بھی پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ، مرنے والے کو کوئی باتوں میں فائدہ ہوگا تو ہوگا، مرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ۔ اتنی سامنے کی بات نظر نہیں آتی کہ جناب سید الشہداء جاتے جاتے اپنی ہمشیرہ، کون ہے جناب سید الشہداء؟ سید شباب اہل الجنہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جوانان جنت کے سردار، مالک جنت، ساقی کوثر کے بیٹے۔ اب وہاں ضرورت ہے کسی شفاعت کی ان کے لیے؟ آپ اپنی بہن کو وصیت کر رہے ہیں، ثانیہ زہرا کو، یہ دیکھو میری بہن زینب، نماز شب میں مجھے نہ بھولنا۔ آپ اندازہ کیجئے، نماز شب میں دعا ہے نا؟ اچھا نماز شب ہے کہ نہیں ہے؟ جو اس بات کا قائل نہیں، اس کا مطلب وہ نماز تہجد اور نماز شب کا بھی قائل نہیں ہے، کیونکہ نماز شب میں تو ہے یہی کہ 40 مومنین کے نام لے کر ان کے لیے دعا کی جائے، مرحومین کے لیے۔ کہاں سے میری کچھ کہا نا کہ کتنی ہی دلیل دے دو، مگر فالوورز کو جو بھوسا بھر دیا گیا ہے دماغوں میں، وہ اپنا بھوسا نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سامنے کی بات۔ اب آ رہا ہے چیز کہ نماز پڑھیں گے، آپ کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھنے کا مرنے والے کے لیے۔ اچھا وہ جو فتویٰ ہے، فتویٰ کیا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ دنیا سے باپ چلا جائے تو بڑے بیٹے پر نمازیں واجب ہیں۔ وہ کیوں واجب کر دی اللہ نے؟ جب مرنے والے کو کچھ نہیں ملنا تو مرنے والے کا روزہ نماز کیسا بھائی؟ کیوں روزے نماز رکھوائی جائے؟ یہ عجیب منطق، اور سن رہے ہیں لوگ، اور پھر کہتے ہیں کہ بولو مت، جواب نہ دو۔ ہاں تمہاری گالیوں سے میں رک جاؤں گا، تمہارے چیلے چپیٹوں کی، وہ جو تمہارے چیلے چپیٹے لگ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، گالم گلوچوں سے میں رک جاؤں گا، میں کبھی بھی نہیں رکوں گا، کیونکہ مجھے بتانا ہے لوگوں کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بولا جائے، بھولا جائے، اور کوئی سچ بات بتانے والا بھی نہ رہے دنیا میں، معاشرے میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سورہ قل، یہ سورہ اخلاص۔ آئیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، تھوڑا سا آگے جگہ پر آگے آجائے۔ بلکہ سردی مجھے بھی لگ رہی ہے، میں تو بلکہ کراچی کا ہوں، لیکن آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے لگ رہا ہے برف باری ہو رہی ہے۔ بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سورہ اخلاص نازل ہوئی، میں نے کہتے ہیں کہ ایسا سورہ کہ جو سب سے پہلے ہم بچوں کو اپنے یاد کراتے ہیں نا، سورہ کوثر، سورہ فاتحہ سے بھی پہلے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں نا، ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ہم اسے پہلے قرآن یاد کراتے ہیں، تو سورہ اخلاص اور سورہ کوثر یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ یاد کر لے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ یاد کراتے ہیں۔ 4 جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک طرف رکھیے، یعنی وہ تو ہے ہی ایک جملہ، آیت میں 4 جملے ہیں۔ اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ میں نے سورہ نہیں پڑھا، کوئی اعتراض کر دے ریکارڈنگ لے کے کہ سورہ بھی نہیں آتا، سورہ بھی غلط پڑھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 4 جملے، کتنے آئے ہیں؟ 4 جملے۔ پورا سورہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ 4 جملے۔ آپ جانتے ہیں ان 4 جملوں کی گہرائی؟ ان 4 جملوں کی گہرائی پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر صرف اس کی تفسیر کی جائے تو 70 اونٹوں کا بار ہو جائے گا۔ اس کا جواب نہیں ہے، اولین و آخرین اس سورے کا جواب، ان 4 جملوں کا جواب نہیں لا سکے۔ اس 4 جملے میں سب کچھ، قل هو اللہ احد، یہ احد لفظ جو ہے نا، اس کی گہرائی کتنی ہے؟ ایک نہیں کہا، حالانکہ قرآن مجید میں ایک کا بھی لفظ ہے نا اللہ کے لیے، اللہ واحد ہے، واحد القہار، یہ سب مختلف جگہ پہ واحد کا۔ یہاں جب کفار کے مقابلے میں، ان کے خداؤں کے مقابلے میں، ان کے اصنام کے مقابلے میں اللہ نے جو وحی بھیجی تو ایسی مختصر سی وحی بھیجی، ان کی سارے دن سارے سال کی تعریفیں ایک طرف، اور یہ 4 لفظ، یہ 4 جملے، وہ بھی جملے چھوٹے چھوٹے جملے، 2 لفظ پر ایک جملہ، بس ایک جملہ۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ کیسا ایک ہے؟ جس کی دوئی نہیں ہے، ایسا ایک جس کو دو نہیں کیے جا سکتے، اس کے 2 نہیں بن سکتے، وہ ایک ایسا ہے۔ کیونکہ اگر 2 ہو جائیں تو پھر اللہ نہیں رہتا نا، جب 2 ہو جائیں گے تو ان میں سے کون ایک بڑا ایک چھوٹا؟
3 ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ، 4 ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ، 5 ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ. جیسے ان کا مقابلہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. یہ بڑا خدا ہے میرا، یہ تیرا چھوٹا خدا ہے، یہ زیادہ دیتا ہے، یہ کم دیتا ہے. یہ یونانی دیو مالا میں پڑھیں گے تو وہاں بھی خداؤں کی بھی درجہ بندی ہے، خداؤں کی بھی درجہ بندی ہے. قہر و غضب کا خدا، رحم کا خدا، بارش کا خدا، طوفان کا خدا، سمندر کا خدا، سبزے کا خدا، فرش کا خدا، اور چھوٹے سے چھوٹا خدا جانوروں کا خدا. ان کا بھی ایک ہوتا تھا، ہے نا مختلف خدا. تو سب کی الگ الگ طاقت تقسیم ہوئی. احد کون ہے؟ احد وہ جس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یک ہوتا نا، کہہ دو کہ یکتائی، احد ایک. قل هو اللہ احد. حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جس کا دوسرا ممکن دو ہو نہیں سکتے اس کے. واحد کا ثانی ہوتا ہے، احد کا ثانی نہیں ہوتا. اور یہی فرق ہے. دیکھیے یہاں سے اپنے مولائی بھائیوں کو بھی تحفہ دیتا چلا جاؤں. یہی فرق ہے. حالانکہ یہ کہنا بھی عجیب لگتا ہے، لیکن اب آج کل زمانہ ایسا آ گیا کہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ میں اور اس کے ولی میں فرق یہی ہے کہ اللہ وہ ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. علی وہ ہے جس کا دوسرا ہے، اس کا نام ہے حسن. اس سے آسان دلیل تو ہو نہیں سکتی کوئی. علی وہ ہے جس کا تیسرا ہے حسین. علی وہ ہے جس کا آج تک 12واں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے، نہ سمجھنے والی کہ میں نے کہہ دیا آپ کتنی دلیلیں دیتے چلے جاؤ، وہ نہیں سنے گا. آپ کچھ بھی کہہ دیں وہ نہیں مانے گا. کسی صورت 2 وجوہات میں نے بتا دی، ایک بغض کی وجہ سے، ایک ضد کی وجہ سے. کیونکہ ایک بار ہم نے کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، اب پیچھے ہٹیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا قد چھوٹا ہو جائے گا. جو اتنا بڑا قد ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. لہٰذا جو کہہ دیا سو کہہ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ہاں جو صاحب انصاف ہوگا، عقل سلیم، عقل سلیم یعنی سلامت ہوگی اس کی عقل. عقل سلیم اسے کہتے ہیں، بالکل سلیم الطبع، صحیح و سالم عقل رکھنے والا. وہ فوراً سوچے گا کہ گنی بات ہے، یہی بات ہے، یہی صحیح بات ہے. اور نہیں تو سوال کر لے گا. بھائی آپ سوال کرنے پہ پابندی ہے کیا؟ بتا دیجئے. ہمارے کوئی پابندی ہے تو بتا دیجئے. سوال کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارا تو دین ہی اسی لیے سفر کرتا چلا گیا کہ یہاں سوال سوال سوال، کیونکہ پہلے نے کہہ دیا تھا سلونی سلونی سلونی، سوال کرو سوال کرو سوال کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. جہاں سوال کے جواب میں گالیاں آ جائیں تو سمجھ لو کہ علم کا سفر ختم ہو گیا، جہالت کا سفر شروع ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اول تو کوئی سوال نہ اٹھائے، جس نے سوال اٹھایا اس کے پیچھے بڑھ گیا، اس کی مصیبت کر دی. تو ایسے نہیں ہوتا. کوئی ان جھانسوں میں آ کے ڈر کے دب کے ایسا کچھ نہیں ہوتا. حق حق ہوتا ہے، وہ ہر جگہ بیان کیا جائے گا اور بیان کیا جاتا رہے گا. ایسے کوئی نہیں کر سکتا کہ تشیع پہ شب خون مارے اور کامیاب ہو جائے. 1400 سال میں تشیع پہ کوئی شب خون مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اب کیا کامیاب ہوگا؟ نہ معلوم کتنے ایسے آندھی طوفان آتے رہے، جاتے رہے، نکلتے رہے. تشیع اپنی جگہ سرخرو ہے، سر بلند ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب اطاعت کا بات ہو رہی، عبادت کی بات ہے. عبادت کرو. ان کا ہم تو ان کی عبادت کریں، ہمیں سب دیتے ہیں. آپ بتائیے نا، ہم تو خدا دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ رہا ہمارا خدا یہ کھڑا ہوا. آپ بتائیے کہاں سے لائیں گے؟ کہہ دیجئے ان سے کہ وہ احد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ سب نیاز مند ہیں جو تم نے بنائے. ان کی سب سے بڑی نیاز مندی یہ ہے کہ تم نے بنائے. اگر تم نہ بناتے تو کہاں سے آتے؟ بنائے جاتے ہیں نا. بعض اوقات صنم بنائے جاتے ہیں، پلانٹ کیے جاتے ہیں، تراشے جاتے ہیں، اور ان کو بنا کے سجا کے لوگوں کے سامنے لے آیا جاتا ہے کہ اس کی پوجا کرو. یہ بڑا حسین بھی ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، بڑا قیمتی بھی ہے، اس پہ مال بھی بہت لگا ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے آسان؟ ان میں کوئی ایسا نہیں جس کو نیاز نہ ہو. ہر سال تم اپنے خداؤں کی مرمت کرتے ہو، ہے نا؟ ان کو سرخی پاؤڈر لگاتے ہو، ان کو میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پالش کرتے ہو، پھر اپنی پسند کے مطابق ان کے ڈیزائن میں تبدیلی بھی کر دیتے ہو. اس کے ایسے نہیں، اس کو ایسے بنا دیا جائے. کیونکہ نئے نئے خدا بازار میں آ جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کوئی نئی چیز لاؤ، نیا آئٹم، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی نیا آئٹم لایا جائے. بھائی
اب یہ آئٹم پتہ نہیں کہاں کہاں شروع ہو گئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسا ٹھیک ہے نا. نیا کہا کہ نہیں، اللہ کون ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز. اسی کو زیبا ہے غنی ہونا، وہی بے نیاز ہے. اور کوئی بے نیاز، کوئی بے نیاز نہیں. نبی ہو، پیغمبر ہو، امام ہو، اماموں کے سجدوں نے بتایا اگر امام سجدہ نہ کرتے نا تو ہم انہیں سجدہ کر رہے ہوتے. شخصیتیں ایسی ہیں نا، ہستیاں ایسی تھیں، تو کہتے ہیں علی کے سجدے ہی نے تو بتایا. دوسرا بقول ہمارے دانشور ساتھیوں سے آپ اختلاف کر لیجئے، مذہبی اختلاف کیجئے، سیاسی اختلاف کیجئے، جو بھی کیجئے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ بات کسی کی بھی اگر اچھی ہے تو لینے میں کوئی حرج، کوئی یہ ہے شروع سے اصول ہے. تو ائمہ طاہرین کا بتایا ہوا اصول ہے، انبیاء کا بتایا ہوا، اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو. تو یہ اصول انہوں نے بتایا تھا، ہم نے نہیں، وہ بھی چینل پہ بتایا. اس کے بعد پھر اس کی چھٹی ہو گئی. وہ بڑی اچھی بات کی تھی کہ بھئی کیا فرق ہے فلاں 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 میں اور علی میں فرق، کیا فرق ہے؟ سیدھا سیدھا سا فرق ہے. وہ سجدہ نہ کرتے تو کافر ہوتے، علی سجدہ نہ کرتا تو خدا ہوتا. جزاک اللہ. اب وہی بات یہ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ہم نے تو نام لے کے کہا تھا، میں تو نام بھی نہیں لے رہا، احتیاط کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس تھوڑا سا دے دے، جلدی سے دے دے. اللہ اب بات واضح ہو رہی ہے ہماری. سمجھ، وہ بے نیاز، اسے کسی کی نیاز نہیں. لیکن معصومین کے سجدوں نے بتایا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھنا ہمیں اگر یہ مقام ملا ہے تو کس سے ملا ہے. دیکھیے اور آسان کر دیں تاکہ اگر کوئی ذرا سی پھانس چبھی رہ گئی وہ بھی نکال دیں آپ کے ذہنوں سے، نا صاف ہو کے جائے، آپ کے ذہن بالکل صاف ہو. اگر سوال پیدا ہو رہا ہے اس سوال کو بھی دور کر دیں. اچھا بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ ولایتیں تین اس میں منحصر ہے نا، انحصار ہے. ولایت مطلقہ، ولایت خاصہ کی بات کر رہے ہیں. ولایت خاصہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ آپ سنتے چلے، ہم بھی پڑھتے ہیں بہت. دو جملوں میں بس آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اللہ کی جو ولایت ہے جیسے ولایت مطلقہ خاصہ، اس ولایت میں کوئی اس کا شریک ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، بس. اور کسی کو ولایت سے بنی، اللہ کے لیے ساری ولایت. اچھا اللہ کو کسی نے ولایت دی ہے؟ سیدھی سی بات کر رہے ہیں آپ سے، دو اور دو چار. نہ منطق وہ ہمیں آتی بھی، نہ فلسفہ وہ بھی ہمیں نہیں آتا، ہمیں کچھ نہیں آتا. ہم سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں آپ سے کہ اللہ کو کسی نے ولایت دی ہے؟ کسی نے اللہ کو ولایت تو نہیں دی. مسئلہ حل ہو گیا آپ کا خود بخود. اللہ کی ولایت ہے ذاتی، اس کی ذات کا حصہ ہے ولایت، اس کی ذات میں شامل ہے. یہ الگ سے کوئی چیز شامل نہیں کی اللہ نے اپنے اندر کی، اس میں یہ بھی شامل کر دو معاذ اللہ نہیں، اس کی ذات ہے. یہ ہے ولایت اللہ کی، اس کو کسی نے نہیں دی. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت آپ کو کس نے دی ہے ولایت؟ حل ہو گیا نا مسئلہ. خود تو نہیں لے لی معاذ اللہ اللہ کے رسول نے. نہیں، یہ ولایت کس نے دی ہے؟ مولا عارفان کو ولایت کس نے دی؟ اسے کائنات کا مولا کس نے بنایا؟ امیر المومنین کس نے بنایا؟ امام المتقین کس نے بنایا؟ مشکل کشا کس نے بنایا؟ اللہ. اب فرق آ گیا نا، ختم ہو گئی بات. اختیار ہے جس کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے نا، ولایت تکوینی. لیکن یہ ولایت تکوینی اگر ائمہ طاہرین کو ملی ہے تو کس سے ملی ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تمام تر اختیارات کے باوجود ان کے سجدے بتا رہے ہیں کہ پروردگار کی جو نعمتیں ہم پر ہیں وہ کسی پر بھی نہیں ہیں. اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، مولا عارفان سب جتنے بھی معصومین ہیں، ائمہ طاہرین، ان سب کو اب آسان ہو گیا نا. مطلب اب سمجھ میں آ گیا. وہ ذرا سی پھانس چبھی تھی ذہن میں، وہ میں نے آپ کے نکال دی کہ اس پھانس کو بھی نکال دیجئے کہ اللہ کیسا بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت. یہ ہے سمت کا مطلب.
ایک یعنی اگر تو میں نے عرض کیا کہ میں تو معمولی سا طالب علم، میں نے آپ سے عرض کیا کہ مفسرین اس سورہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی اتنی تفسیر ہے کہ اگر 70 اونٹوں کا بار ہو جائے تو بھی کم ہوگی، تفسیر پوری نہیں ہوگی۔ تو جب عام مفسر سورہ اخلاص کی تفسیر سے 70 اونٹوں کا بار بھر دے، 70 اونٹوں کا سورہ اخلاص، وہ لوگ جو تنقیص کرتے ہیں ائمہ طاہرین کے مقام کو کم کرنے کی یا ڈیگریڈ کرنے کی، معاذ اللہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ عام آدمی سورہ توحید کی تفسیر کا بار 70 اونٹوں سے بھر سکتا ہے، 70 اونٹ بھر دے گا، تفسیر ختم نہیں ہوگی سورہ اخلاص کی، سورہ توحید سورہ اخلاص وہ یہ کی بات، سورہ اخلاص کی 70 اونٹوں کے بار بھر دے گا، تو جو نقطۃ التی تحت الباء ہو، جو خود یہ فرما رہا ہے نا نقطۃ التی تحت الباء، اور ہماری روایت نہیں، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے روایت ہے کہ میں وہ نقطہ ہوں۔ اب وہ علی، یہی تو ہوا تھا نا کہ رات بھر بسم اللہ میں صبح ہو گئی تھی، یہی تھا نا، اب ثابت ہو گیا کہ وہ علی اگر بسم اللہ کی تفسیر کرے تو رات سے مغرب کے بعد سے شروع ہو، فجر کا وقت ہو جائے، نماز شب کا وقت ہو جائے، تو اب سمجھ میں آیا کہ علم، جب عام عالم کو اتنا علم ہو سکتا ہے پڑھنے لکھنے کے بعد کہ وہ سورہ اخلاص کی تفسیر کا حق ادا نہ کر سکے، تو جن کے قلب پہ لوح محفوظ سے قرآن منتقل ہوا، ان کے علم اور مقام میں شک کرنا، خدا تم کو ہدایت دے دے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیے مجمع ہمارا آ گیا، جو آتا ہے روزانہ آخر تک، لیکن صلوات کی آواز ویسی نہیں آئی۔ صلوات بھیجیے بلند آواز۔ سمجھ، حالانکہ اتنی بار آپ صبح ماشاءاللہ سب مومنین نماز پڑھتے ہیں، چلو کبھی کبھی کسی کی کم زیادہ ہو جاتی ہو، کہ میں کسی کو بے نمازی نہیں کہتا، نہ مجھے حق ہے، میں نے کسی کو جا کے دیکھا ہے، ایک جگہ ایسا ہوا تھا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہیں بے نمازیوں کو کہنا شروع کیا، میں غصے ہو گیا، ناراض ہو گیا، میں نے آپ نے سب کو گھر میں جا کے دیکھا ہے، کسی کو حق نہیں کسی دوسرے کو بے نمازی کہنے کا، کسی کو حق حاصل، کسی کو حق نہیں، تم کون ہوتے ہو کہنے؟ اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا۔ اور کسی کی توہین کرو مجمع میں بیٹھ کے، بھرے مجمع میں بیٹھ کے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ نہیں، میرا یقین ہے پڑھتے ہوں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، مومن ہے، گناہ اس زمانے میں بھی ایسی ہوتا تھا بھائی، اس زمانے میں بھی ایسی ہوتا تھا، بڑے بڑے تھے ڈنڈی مار دیتے تھے، یہ تو میں نے تاریخوں میں بھی پڑھا کہ فجر کی نماز میں اکثر ڈنڈی مارنے والے تھے، ان کو بڑی مشکل سے اٹھایا جاتا تھا، کچھ جملے کہہ کہہ کر اٹھایا جاتا تھا، بھائی اٹھ جا، اللہ کے لیے اٹھ جا۔ اب بھی سنتے ہوں گے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ ان کے گھروں پہ جا جا کے کہا جاتا تو اٹھ جا بھائی، اٹھ جا، اٹھ جا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں وہ جملہ نہیں لینا چاہتا، ادا کرنا چاہتا، پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہے نا کبھی کسی کی اس انداز میں کبھی کسی کی مومن کی توہین نہ کرے۔ پڑھتے ہیں تو کتنی بار سورہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں بھائی؟ اگر ہر رکعت نماز میں ایک بار، حالانکہ دونوں رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں آپ سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن ایک بار بھی ہوتی ہے، دن میں 5 بار تو پڑھتے ہیں نا۔ بات وہی سوچنے کی ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت پر بھی آپ غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنے سمندر مطالب کے چھپے، کتنے مطالب، لیکن خطوط صحیح ہوں، یعنی انسان اتنا جانتا ہو کہ مجھے مطلب کیسے نکالنا ہے، تو اس کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے نا۔ جب پڑھے گا، جب اپنی مرضی سے بیٹھ کے تفسیر بھی رائے کرتا رہے گا، پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکالتا رہے گا، تو وہ الگ چیز ہے، لیکن صحیح خطوط پہ اگر پڑھے گا تو ایک سورہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک سورہ، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ ایک ایک آیت نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ ایک آیت پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اس آیت نے نامعلوم کتنے آج تک لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل دی۔ بڑے سے بڑا گناہگار جب یہ آیت پڑھتا ہے نا، سمجھ کے جب اس کو پاتا ہے کہ کہتے ہیں اے حبیب میرے گناہگار بندوں سے کہنا، مومنین سے نہیں۔ حالانکہ بشارتیں ہیں نا مومنین کی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بشارتیں دی، خوشخبریاں دی۔ گناہگار بندوں کے لیے آیت دیکھیا، میں نے ایک شخص کو روتے دیکھا زار و قطار یہ آیت پڑھ کے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ ہم مجھ جیسے گناہگار کو خطاب کر رہا ہے، اور میں اتنا بڑا بدبخت ہوں کہ میں آج تک اس کی بارگاہ میں گیا ہی نہیں۔ میں نے خود اپنے 30-35 سال پرانی بات کر رہا ہوں،
جب میں کالج کے زمانے میں تھا اس وقت میں نے یہ بات سنی اور رو رہا ہے، یہ آیت پڑھ کے رو رہا ہے، کیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب اب میرے گناہگار بندوں سے کہے، گناہگار بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا، ان کو بشارت دو، خوشخبری دے رہی آیت، ان کو بشارت دو، خوشخبری دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ کیوں ہوتا ہے نا، گناہ کرتے 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 انسان ایک ایسی منزل پہ پہنچتا، اب کیا نماز کا فائدہ، چھوڑو کیا کیا کر چکا، کیا نماز پڑھنا، کیا حج، کیسا روزہ، پھر وہ اتنی پکا ہو جاتا ہے، کہتا اب کوئی فائدہ تو ہے نہیں میری نماز کا، ہوتے ہیں ایسے لوگ، اب میری نماز کو کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اتنا سب کر چکا، اتنا کر چکا، اب کیا کر، لیکن نہیں، پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا، حبیب ان سے کہہ دو مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی الا نہیں ہے، استثناء نہیں ہے، میرے گناہگار بندوں کو بشارت دو کہ ایک بار آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، جو گناہ تم نے کیا میں بخشوں گا، میں بخشوں گا، میں معاف کروں گا، چھوڑ دوں گا تم کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بات ہے کہ ایک آیت، بعض اوقات ایک آیت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، زندگی کی روش بدل دیتی ہے، بالکل سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اور ایسے ایسے بدبخت اور ملعون بھی گزرے اموی حکمرانوں میں کہ ایک آیت نے انہیں جہنم پہنچا دیا، آیت پڑھی، اس کا مطلب اپنی طرف سے نکالا، اور معاذ اللہ اس کے بعد جو اس نے حرکتیں کی وہ امامت و ملوکیت کے باب میں یہاں پوری تاریخ پڑھ چکے، ان ملعونوں کی، بدبختوں کی، جنہوں نے قرآن کے صفحات کو پھاڑا تھا بیٹھ کے۔ یہ کیسے آ گیا قرآن میں؟ یہ کیسے آ گیا کہ اللہ یہ بھی کرے گا جباروں کے ساتھ، اللہ جباروں کے ساتھ یہ کرے گا، تو وہ اپنے آپ کو جبار سمجھتے تھے نا کہ ہم ہیں سب سے بڑے جابر حکمران، یہ کیسے ہوگا؟ تو ایسے بھی ہیں۔ آئیے اب آپ کو سمت کا معنی کچھ حد تک سمجھ میں آ گیا کہ سمت کا معنی بے نیاز، وہ کسی کے آگے سوال کرے گا نہیں۔ جتنی بھی دعائیں معصومین نے تعلیم دی ہیں اللہ کے سامنے سوال ہے نا، ورنہ ہم یاد کیسے ہوتی ہیں، ہم دعائیں کیسے کرتے؟ صحیفہ سجادیہ سے لے کر کہیں بھی چلے جائیے، پوری مفاتیح الجنان بھری ہوئی ہے دعاؤں سے معصومین کی، ربنا 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 اللہم 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 اغفر اللہم اغفر اللہم رب اغفر رب اغفر، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ تو قرآن کی آیت ہے بھائی، اور پھر کوئی کہہ کہ نہیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو میں دعا کیوں مانگ رہا ہوں اپنے اماں ابا کے لیے؟ اللہ کا حکم ہے ربنا اغفر لی ولوالدیّ، اپنے لیے بھی دعا مانگو، اپنے والدین کے لیے بھی، اور ایک مقام پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ تو یہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ یوں کہو اپنے ماں باپ کے لیے، ایسے دعا مانگو کہ پروردگار رحم فرما میرے ماں باپ پر، جس طرح سے کہ وہ میرے رب بنے رہے، یعنی پالنے والے بنے رہے جب میں گوشت کا لوتھڑا تھا۔ وہاں زندہ مردہ کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کرتے رہو۔ وہ نئی نئی چیزیں میدان میں، نئے نئے آئٹم میدان میں چلے آ رہے کہ نہیں خبردار، نہیں پڑھنا قرآن کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نماز کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی نص سے قرآنی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں ہے تم میں؟ نص سے قرآنی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو، اور پھر اس پہ روایت اور درایت دونوں موجود، احادیث بھی موجود اور واقعات بھی موجود، یعنی آیت روایت درایت سب کو رد کر کے اپنی ایک نئی بات، مشہور ہونے کا شوق ہو گیا، پتہ نہیں یا کچھ اور پیچھے کوئی خاص معاملہ ہے، پیچھے کوئی خاص معاملہ ہے، مشہور و شہور ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمت، بے نیاز بے نیاز بے نیاز، بتا دیا کہ تم نیاز مند ہو، اسی کی ذات ہے سمت، وہی غنی، اسے کوئی نیاز نہیں ہے، تمہیں اس کی نیاز ہے، ہر ایک کو اس کی نیاز۔ انبیاء نے اپنے مراتب کے لیے دعائیں مانگی، رسولوں نے مانگی دعائیں، ائمہ طاہرین کی دعاؤں کے لیے تو میں نے عرض کر دیا آپ کے پاس کتنی بھرا ہوا ہے، خدا کا شکر ہے کہ جتنا خزانہ ہمارے پاس ہے دعاؤں کا کسی کے پاس، وہ دعائیں ہمیں جدا ہونے ہی نہیں دیتی ہیں ائمہ طاہرین سے، دنیا کتنی ہی کوشش کر لے، کچھ بھی کر لے، یہ خزانہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ یہ ہمیں معصومین سے دور ہونے ہی نہیں دیتا۔ آئیے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد، یہ سادہ سا ترجمہ کر دیا میں نے۔
ویسے ترجمے اور بھی ہیں اس کے کہ نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ ترجمہ جو کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے سادہ سا کر دیا. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، نہ وہ کسی کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کسی سے پیدا ہوتا تو وہ خدا کہاں سے رہتا بھائی؟ نہیں ہوتا نا. اب یہ فرق بھی لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. کتنا آسان سا فرق ہے، کتنا سادہ سا فرق ہے. اب بھی کوئی عقل کے پیچھے ڈنڈے لے کے دوڑے تو ہم کیا کریں بھائی؟ سیدھی سی بات ہے. ذرا مولا کائنات کا نام تو لیجئے پورا. سب نے ایک ہی نام لیا ہے نا، علی ابن. ختم. جھگڑا کائے گا؟ خود آپ کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کا بیٹا، اور وہاں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کا والد. علی کسی کی اولاد، علی کسی کا والد، ابو طالب کا بیٹا، حسنین کا بابا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آسان ہو گیا، بالکل آسان ہو گیا نا. مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں جھگڑا مچایا ہوا ہے، معاشرے میں قیامت کھڑی کی ہے لوگوں نے. بھائی سیدھے سیدھے بات دیکھ لو نا کہ علی کا تو فخر یہ ہے کہ علی نے کبھی اپنا آدھا نام یعنی اپنا نام ایسے لیا نہیں کہ میں علی. جب لیا علی نے اپنا پورا نام لیا، انا علی ابن ابی طالب. پہچان لینا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. فخر کرتے تھے نا اپنے بابا پہ، اپنے دادا پہ، عبد المطلب پہ، اپنے دادا ہاشم پہ. فخر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ فرق. اتنی سادہ سی باتیں لوگوں کی سمجھ میں جب نہیں تھی. ہاں صفات ایسی ہے نا، علی میں صفات ایسی ہیں. مظہر صفات خدا بنا کے بھیجا اللہ نے، مظہر العجائب بنا کے بھیجا. اس لیے لوگ شبے میں پڑ گئے کہ کہیں یہی تو ہے نا. یہ انسانی فطرت ہے نا کہ جب وہ اس طرح سے دیکھتا ہے کمالات میں ڈوبتا چلا جاتا ہے تو دونوں چیزیں ہیں، یا سیدھے راستے پہ چلا جائے گا اور یا پل صراط ہے نا. علی ہی تو پل صراط ہے، یہی پل صراط پہ کھڑا ہے. ذرا سا ادھر ہوئے گئے، ذرا سا ادھر ہوئے بلندی پر پہنچ گئے. اسی لیے قیامت تک میزان پورا ہم نے اشرا پڑھا تھا نا، علی معیار ایمان، یعنی علی میزان اور وہی معیار ایمان. تو علی کیا ہے؟ میزان ہے. اس میزان پہ پرکھا جائے گا انسان کو. علی وہ میزان. تو علی میزان کا مطلب کیا ہو؟ یہی تو پل صراط ہوئی نا، یہی پل صراط. یہیں پہ آ کے لوگ کیا ہوں گے؟ کوئی ہلاکت میں چلا جائے گا اور کوئی بلندیاں، مرتبے، درجے حاصل کرتے 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 غلام ہوتے ہوئے بادشاہ بن جائے گا، قمبر کی طرح، میسم کی طرح. ہے کہ نہیں ایسا؟ صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد آل محمد پر. آئے آسان سب نے. اب اس کی تشریح تفسیر کرتے چلے جائیں. لم یلد ولم یولد کی بات یہ سمجھ میں آئے کہ کہاں تک بات جائے گی. اسی میں فلسفہ آئے گا، اسی میں منطق آئے گی، اس میں سارے علوم آتے چلے جائیں گے، سارے علوم آتے چلے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد بھی انسان کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. میں مثال دے دیتا ہوں. ابو علی سینا نابغہ اپنے زمانے کا بھی نابغہ، آج بھی نابغہ. اس زمانے میں اس کے لیے کہا جاتا تھا ابو علی سینا کے لیے کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا. 12 سال کی عمر میں اس نے طب، میڈیکل سائنس پہ کتاب لکھی تھی، قانون، جو آج تک پڑھائی جاتی. یعنی اس کی افادیت ختم نہیں، آج تک ہے، آج تک ہے. یہ جو آپ ECG کراتے ہیں نا، یہ لکیریں، یہ اس نے ہاتھ سے بنائی ہیں. اس وقت کے انسان کے دل کی حرکتیں کتنی ہیں، کیسی حرکت ہوگی تو کیا پوزیشن ہوگی دل کی، کیسی حرکت ہوگی تو کتنے والو بند ہوں گے، کیسی حرکت ہوگی تو ایک والو بند ہوگا. یہ ہاتھ کی اس کے بنے ہوئے موجود ہیں کتاب خانوں میں. قانون کتاب کب لکھ رہا ہے؟ سینکڑوں سال پہلے. 12 سال کے سن میں قانون کتاب لکھی. فلسفے کی وہ کتاب جو آج تک دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے، شفا. اس کتاب کا نام ہے کتاب شفا، لیکن ہے حکمت کی کتاب، یعنی فلسفے کی کتاب ہے. وہ لکھی اس نے 17 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں. اور جب 24 سال کا ہوا تو کیونکہ ہمدان کا تھا، ہمدان میں ان کا روضہ بھی ہے، قبر بھی ہے، اور بہت اچھا ظاہر سے بنایا ہوا ہے اس کو، ابو علی سینا کو. تو 24 سال کی عمر میں پورے علاقے میں نقارے بجتے تھے اس کے علوم کے، کہ اس سے بڑا کوئی عالم روئے زمین پر نہیں ہے. اور یہ جانتے ہیں اپنے آپ کو کیا کہتا تھا
یہ کہتا تھا مجھے ایک جاہل بڑھیا نے بتا دیا کہ میں جاہل ہوں. جتنے بھی رائج علوم تھے نا، علوم نقلیہ عقلیہ، سب پر یہ حاوی تھا. ساری، یہ کہیں جاتا نہیں تھا پڑھانے. دنیا بھر سے لوگ، یہ جب نوجوان تھا، پڑھنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے، ہمدان ابو علی سینا کے پاس. دنیا بھر سے پڑھنے کے لیے ابو علی سینا کے پاس آتے. یہ کہیں نہیں جاتا تھا. سینکڑوں شاگرد، ہزاروں شاگرد بنا دیے تھے. کہتے ایک بڑھیا نے مجھے بتایا کہ میں جاہل ہوں. کیسے بتایا بڑھیا نے؟ تو یہ جاہل ہے. کہتے بڑھیا آ گئی اپنا گھڑیال لے کے. گھڑی تو ایجاد ہو چکی تھی نا، یہ نہ سمجھے کہ گھڑی کہاں سے آ گئی. یہ والی گھڑی کی بات نہیں کر رہا، ہمارے گھڑیال تو اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، بنے تو گھڑی ایجاد ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا تھا. وہ گھڑیال لے کے آ گئی. اس کو یہ معلوم ہوا کہ دنیا کا ہر علم اس کے پاس ہے. اسے یہ معلوم ہوں گے بیچارے، جاہل بڑھیا دیہاتی. اسے کسی نے بتایا، کسی نے کہا، سب نے بتایا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ کا سب سے بڑا عالم ابو علی سینا، سب سے بڑا عالم ابو علی سینا. اب وہ بیچاری کو کیا پتا کون سا علم آتا ہے نہیں آتا. اسے یہ معلوم تھا کہ اس کو ہر علم آتا ہے، کیونکہ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ہر علم آتا ہے. وہ گھڑیال لے کے پہنچ گئی ابو علی سینا کے پاس. کہے یہ ٹھیک کر دو بھائی مولوی صاحب، یہ میری گھڑی. وہ گھڑی کو حیرت سے دیکھ رہا، میں کیا کروں اس کا؟ کہ میرے پاس کیوں لائی ہو؟ کہا سب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہر علم آتا ہے، اس لیے تیرے پاس آئی ہوں. جہاں جاتی ہوں کہتے اس کو ہر علم آتا ہے، ہر علم آتا ہے. میں گھڑی، میں نے گھڑی پر ٹھیک کر دے، چھوٹی سی تو ہے، سستی سی تو ہے. اس نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا اماں میں بہت بڑا جاہل ہوں، میرے پاس علم نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے انکسار کا عالم یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں. یہ اتنا بڑا عالم تھا، اور شہید مطہری نے اس واقعے کو لکھا ہے. اتنا بڑا عالم تھا کہ لوگوں نے اس پہ شبہ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ نبی ہے. بڑا خطرناک موقع ہوتا ہے. ایسے فالوور جب اندھے پیدا ہو جائیں نا تو یہی کرتے ہیں، چڑھا چڑھا کے کبھی امام بنا دیں گے اور کبھی نبی بنا دیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے اس میدان میں. وہ جناب ایسے ایسے شاگرد اس کے پاس پیدا ہو گئے. وہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. لیکن یہ مومن انسان تھا اور جانتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے. جانتا تھا میری اوقات کیا. برف باری زوال، سخت برف پڑ رہی، اس کا غلام سب سے زیادہ پیچھے پڑا رہتا تھا. بس تو اعلان کر دے. اتنا علم سوائے نبی کے کسی کے پاس نہیں ہوتا جتنا علم تیرے پاس ہے. ابو علی سینا کی بات کر رہا ہوں، جن کو نہیں پڑھایا جاتا نا. آپ کو تو دوسرے لوگ پڑھائے جاتے ہیں، اور اگر ہم ان لوگوں کا نام لے کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کو یہی کام رہے گا کہ یہ تو فلاں پہلے کر چکا، فلاں پہلے کر چکے ہیں نا. تو جب کہہ رہے ہیں پہلے کر چکے ہیں، یہ تو ان غلام زادوں نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا 200 سال میں. جو غلام ہم پر مسلط، غلام ابن غلام ابن غلام، ان کی غلامی کا سلسلہ ہی نہیں ختم ہوتا. انہی نے تباہ کیا نا ہمیں، ورنہ کہاں تک نہیں پہنچے تھے مسلمان. تو ابو علی سینا کا غلام جناب کو چڑھائے جائے، نبی ہے، نبی ہے، تو نبی ہو، اعلان کر دینا. رات کو 3 ساڑھے 3 بجے برف باری. اوپر رصدگاہ جو تھی ان کی ہمدان میں پہاڑ پر تھی، وہ برف کا علاقہ ہے، ویسے وہ برفانی علاقہ ہے، برف ہی برف چل رہا. اس میں اپنے غلام کو اٹھایا. اب غلام بڑی مشکل سے، بس سو رہا ہوں، سونے دو، ابھی اذان میں وقت ہے، بہت وقت ہے. اٹھ جا بھائی، مجھے ضرورت ہے. کہ یہ ظرف دیا آفتابہ، وہ کہا جا نیچے چشمے سے، کیونکہ اوپر تو برف جمی ہوئی ہے، سب برف ہٹا کے تازہ پانی لے کر آ جا میرے لیے. اس نے کہنا کہ کیا ہو گیا استاد آج تمہیں؟ اس عالم میں جاؤں؟ میں تو مر جاؤں گا اکڑ کے. سردی لگ جائے بھائی، اوڑھ لپیٹ کے چلا جا، کمبل لپیٹ کے چلا جا، 2 کمبل لے کے چلا جا اپنے آپ کو. جب مجھے ضرورت ہے پانی لے کر آ. نہیں کہ اگر ہونے دے مجھے. وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے ابو علی سینا، وہ پڑھتے رہے چراغ کی روشنی میں پڑھ رہے. تھوڑی دیر بعد، جیسے اذان سے یوں سمجھیے کہ 10 منٹ پہلے اٹھایا اس کو. اب اٹھ جا، نماز کا وقت ہونے والا ہے. اٹھ گیا. رصدگاہ کی کھڑکی کھولی، کہا دیکھ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کہا نہیں، غور سے دیکھ، کچھ نظر آ رہا ہے. کہا ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں، پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، کمبل ومبل لپیٹے ہوئے اور نیچے جا رہا ہے. میں نے کہا دیکھ. وہ کہتے اس کو دیکھ، یہ کرتا کیا ہے. وہ آدمی گیا، کانپتا وانپتا پہاڑ سے نیچے اترا. اس نے اپنے دستانوں سے برف ہٹائی، پانی نکالا. جب پانی نکلا نیچے سے، اس نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد کھڑا ہوا اذان دینے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا بدبخت، اب تجھے سمجھ میں آیا نبی کون ہوتا ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے نبوت کا دعویٰ کروں، میں تجھے رات بھر اٹھاتا رہا کہ میری ضرورت کا پانی لا دے. اس کو کسی نے نہیں بھیجا زبردستی.
اس کو کسی نے نہیں بھیجا، یہ گیا، اس نے پانی ہٹایا، اس نے گواہی دی کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اور ساری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں فج ہوگی وہاں یہ گواہی دی جا رہی ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس کی گواہی ایسے دی جاتی ہے کہ کوئی جبر نہیں ہوتا، انسان خود گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول تھا اور ہے اور رہے گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو جن کے نفس اپنے قابو میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں ناخدا بن گیا، اب مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر، نہیں، میں نے عرض کیا نا وہ اپنے آپ کو جاہل کہتے لگا تھا، بعد میں کہتے میں جاہل ہوں، مجھے ایک بڑھیا نے بتا دیا کہ میں جاہل ہوں۔ سارے علم نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں علم ہے، بھائی میرے پاس یہ علم ہے جو رائج ہیں، علوم عقلیہ نقلیہ جن کا میں ماہر ہو گیا ہوں، باقی مجھے نہیں پتا کچھ، میں تو جاہل ہوں۔ بڑھیا مجھے بتا کے چلی گئی کہ تو جاہل ہے، تجھے کیا پتا، خامہ دعویٰ کرتے ہو سارے علم آتے، سارے گھڑی تو میری ٹھیک نہیں کر سکتا، تو اتنا بڑا تو عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہ بات یاد رکھیے، وہ ہے اللہ، وہ اللہ۔ اب جب ابو علی سینا کی یہ معرفت ہے، عام آدمی ہے نا، معصوم تو نہیں ہے، ختم کر رہے سمیٹے بیان کو، عام آدمی ہے، خاص آدمی تو نہیں ہے نا، عام انسان ہے، نبی نہیں، پیغمبر نہیں، امام نہیں، لیکن معرفت کا کیا عالم ہے اس کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ اس کے علوم کا چرچا آج تک ہے، اور آج تک اس کی کتابوں کو، اس کے قوانین کو، اس کے فلسفے کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ حرف آخر، مزے کی بات یہ ہے وہ بھی حرف آخر نہیں، اس سے بھی اختلاف کیا علماء نے، اس پر بھی حاشیے لگائے، اس سے کیوں، انسانی عقل ہے، آگے بڑھتی چلی گئی نا، اس کا فرمانا وہی تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو سمجھ لو کہ ہر عالم کا فرمایا ہوا وہی نہیں ہوتا، ہر عالم کا کہا ہوا حکم خدا نہیں ہوتا، قرآن کی آیت نہیں ہوتا۔ تو ابو علی سینا آج تک اس کا قد بڑا ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد علماء نے اختلاف کیا، اس کے نظریے سے بھی اختلاف کیا، جواب میں بھی لکھا، لیکن ساتھ میں احترام کے ساتھ لکھا کہ بڑے ادب سے ابو علی سینا سے اختلاف کرتا ہوں، بڑے ادب سے ابو علی سینا۔ تو ابو علی سینا کا نام آج تک ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف کے باوجود اس کا نام، اختلاف کیا لوگوں نے، آج تک لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ابو علی سینا، اس کی معرفت کا جب یہ عالم ہے، تو وہ علی جو کہہ رہا ہو کفا بھی فخرن ان اکون لکا عبدن، میرے معبود، یعنی اطاعت اگر سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ معصومین سے، کہ بھائی کچھ تو ہے، کیا ہے؟ ہم معصوم سے محبت کرنے کی بنا پہ عبادت سے بھاگ جاتے، ارے ہمیں کیا ضرورت ہے، اب تو ویسے ہی نکل لیں گے بھائی، معصوم کا دامن تھام کے، تو پھر معصوم کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، یہی تو معصوم نے بتایا، ان کی معرفت کا تقاضا تھا۔ وہاں آپ جانتے ہیں نا معصوم کا فرمانے کا، جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، جب معرفت ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ معرفت تو معصوم کی معرفت کا، وہ جانتا ہے کہ کیا ہے کائنات، کون ہے بنانے والا، معرفت کی وہ منزل ہے معصوم کے پاس کہ وہ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس کے سامنے حقائق ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہیں، آپ کے سامنے ایک حقیقت ہے، علی کی بھی حقیقت نہیں، لیکن علی حقیقت ہے نا، علی تو حقیقت ہے، علی کو کیا جانے ہم، آپ جانے، لیکن علی تو ہے نا ہمارے سامنے۔ تو علی کے سامنے کیا ہے؟ لو کشف الغطاء ما ازددت یقین، سارے حجابات بھی ہٹا دو تو علی کے یقین میں کوئی اب ذرہ بھر اضافہ ہونے والا، یہ ہے علی، یہ اطاعت، یہ عبادت جو علی سکھا رہے ہیں نا مولا عارفانے سے۔ ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے نا کہ جب وہاں ان کی پیشانیاں اس طرح جھکی ہوئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں فخر کے لیے اتنے کچھ دیا، اب دیکھیں وہ مثالیں رکھ لیجئے، وہ ابو علی سینا تھا بیچارہ، غیر معصوم تھا، اس نے اپنے حساب سے کہا، لیکن علی تو اپنے حساب سے کہے گا نا۔ جب علی نے جملہ کہا، اپنا مقام، علی کا مقام کیا، تو علی نے جب جملہ کہا تو اس کی گہرائی میں ذرا جائیے، کیا کہہ رہے ہیں علی؟ کہ میرے فخر کے لیے بس یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، جو دیے ہیں تو نے دیے مقامات، مجھے تو اس پہ فخر ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، کفا بھی فخرن ان اکون لک عبدن، کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ بھئی یہیں پہ بات ختم کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی عبودیت یہیں سے، اسی لیے عبد پہ لا کے ختم کیا کہ کل ہم عبودیت پہ بات کریں گے، تاکہ ایک مقام تک یہ 4 مجلسوں کا نتیجہ آپ کو پہنچا دیا جائے۔ بات اتنی سی کہ بغیر اطاعت کے انسان کسی بھی مقام کو حاصل، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اطاعت محض، معصوم کے سامنے اطاعت محض،
سوال حق ہے آپ کا. کیا اللہ کے رسول سے سوال نہیں کرتے تھے لوگ؟ مولا کائنات سے سوال نہیں کرتے تھے لوگ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال نہیں کرتے تھے لوگ؟ کرتے تھے نا. خواتین مدینے کی آ کے معصوم کونین سے سوال نہیں کرتی تھیں؟ کرتی تھی نا. کوفے کی خواتین ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے آ کے سوال کرتی تھی نہیں کرتی تھی؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ سوال نہیں کرو، سوال نہیں کرو، نہ سوال کرو نہ سوال اٹھاؤ؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہاں کا طریقہ رائج ہو گیا ہمارے یہاں؟ سوال تو ہوگا، سوال تو اٹھایا جائے گا، اور پھر بالکل ایک بے سروپا بات کی جائے تو اس کا تو جواب ضرور دیا جائے گا. بے سروپا باتیں کرتے چلے جاؤ، معاشرے میں بچوں کے دماغ خراب کرتے چلے جاؤ. بچوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، نئی نسل پہ ہاتھ ڈالا ہے کہ ان کے دماغوں کو خراب کر دو، ان کو صحیح راستے سے ہٹا دو. بھائی ہم بھی جانتے ہیں، اور بہانہ کیا بنایا جاتا ہے؟ سامنے ان چیزوں کو دکھایا جاتا ہے جو تحریفات ہمارے یہاں آ گئی ہیں. تو تحریفات آ گئی تو اس کا دین سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ تو ہر زمانے میں رہیں. ائمہ طاہرین کے زمانے میں دین میں پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تھا. فرقے بنے کب بنے؟ ائمہ طاہرین کے زمانے میں بنے؟ نہیں بنے. چوتھے امام کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا ہے. جناب زید نے فرقہ نہیں بنایا، لیکن ان کے ماننے والوں نے تو بنا لیا. جناب زید شہید، دعا کریں انشاءاللہ، تیاری کر رہے ہیں ان پہ تفصیل سے کوئی خمسہ یا عشرہ پڑھیں. جناب زید کے بارے میں بھی لوگوں نے بڑی گمراہیاں اور غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. میں تو چھانٹ چھانٹ کے ایسے کریکٹر تاریخ سے نکالتا ہوں جو ہمارے ہیروز ہیں، کیونکہ سازش یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو ولن بنا دو، ان کے کرداروں کو مسخ کر دو، لوگوں کے سامنے مشکوک کر دو ان کے کردار. تو ابھی ہم نے سال گزشتہ پڑھا تھا حسین ابن علی شہید فخر، امام حسن اسلام کے پوتوں میں سے ایک پہ پورا عشرہ پڑھا تھا. اب تیاری کریں، دعا کریں، زندگی رہی تو جناب زید کے بارے میں آپ کے سامنے. لیکن یہ کہ وہ ظاہر ایک تحقیقی موضوع ہے نا، تو اس کے لیے کتابیں ابھی اکٹھا کر رہے ہیں. ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں نا کہ جناب زید نہیں، ان کا بیٹا، ان کا پوتا، ان کا بھتیجا، سب کے سب مجاہد. جناب زید، ان کا بیٹا یحییٰ بن زید، ان کے بیٹے حسن بن یحییٰ زید، اور پھر وہ ان کے بھتیجے جن کا نام، ان کا بھی نام محمدی ہے، محمد ابن زید. وہ وہاں پہ جو مشہد میں ہے، شہزادہ محروق جن کو جلا دیا گیا تھا نا، ان کا روضہ وہاں پر ہے. تو یہ سب میں جمع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جمع ہو جائے گا تو پھر آپ کی زندگی رہی، اگر زندگی نے وفا کی، آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. ایسا نہیں کرو. اہل بیت پہ دنیا نے ظلم کیا، ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئے ہو. اور عجیب عجیب باتیں کہ مبالغہ کرتے ہیں شیعہ، مغالطے میں ڈال دیتے ہیں شیعہ. حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا مبالغہ ہے؟ جس کا اقرار خود لاش کو پامال کرنے والے کر رہے ہوں، تم کہاں سے آگے کہ بڑا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں؟ بڑا چڑھا کوئی بیان نہیں کر سکتا ان مصیبتوں کو جو آل رسول پہ گزری ہیں. دشمنوں نے رلایا فاطمہ کو. تم بھی ایسے کام کر رہے ہو کہ فاطمہ روئے، تمہارے ہاتھوں بھی روئے، تو کیا انجام ہوگا تمہارا؟ اگر تمہاری حرکتوں اور تمہاری باتوں کی وجہ سے زہرا کی آنکھوں میں اشک آ رہے ہیں، آج بھی مادر حسنین رو رہی ہے. یہ پیدا ہونے تھے، ایسے لوگ پیدا ہونے تھے جنہیں میری مصیبت پہ شک ہے کہ مجھ پر مصیبتیں پڑی کہ نہ پڑی. تو پھر کیا ہوا تھا مصیبتیں نہیں پڑی؟ تو 18 19 21 23 25 یہی سال لکھا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی لگا. کیا ہوا تھا کہ 18 19 سال کی بچی ضعیفہ میں تبدیل ہو گئی، اس پہ ضعیفی طاری ہو گئی. کیا ہوا ایسا ظلم کہ فرماتی ہے پہاڑوں پر پڑتی مصیبتیں پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. آج تک رو رہی ہے. میں ہمیشہ ایک روایت پڑھتا ہوں، اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے. دیکھیے کربلا میں ہر شہید کے سرحانے حسین کی ماں آئی ہے، اور خاص طور پر جو ہاشمی تھے، جو سادات تھے، جو اولاد زہرا تھے، میرا یقین ہے کہ ان کے سر تو زہرا اپنے زانوں پہ رکھتی ہوگی. 2-3 مقامات تو طے ہے نا. چلیے میں آپ کو یہاں سے لے کر چلتا ہوں بات کو. میں نے یہاں بھی شاید نقل کیا اس بات کو، ظاہر مصائب کے باب میں تو وہی مصائب مجھے پڑھنے ہیں نا، اب اس میں تو میں اپنی طرف سے تو کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، نہ کرنی چاہیے. میں نے ایک روایت پڑھ دی تھی کہیں کسی جگہ، یہاں نہیں کہیں، لیکن یہاں اس کو بیان ضرور کیا تھا. ایک روایت پڑھ دی تھی کہ جب علی جنازہ تیار کر چکے دختر رسول کا،
تو بچوں کو بلایا تھا، آؤ بچوں ماں سے آخری بار رخصت ہو لو. سمجھ گئے نا آپ؟ حسن، حسین، زینب، ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو طلب کیا ماں سے رخصت ہو لو. حسن بھی دوڑے، بچیاں بھی دوڑیں، اپنے آپ کو جنازے پہ گرا دیا زہرا کے، مگر حسین نہیں گئے. حسین ایک گوشے میں کھڑے تھے. دیکھا بابا نے، بیٹا ماں سے رخصت نہیں ہونا. بابا جب تک میری ماں بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں. یہ میں نے پڑھ دیا تھا، بعض لوگوں کو آگ لگ گئی. بس اتنا حسین نے کہا، بندے کفن ٹوٹ گئے. ماں نے آغوش پھیلا دی، میرے لال حسین آجا، سینے سے لگ. اتنا میں نے پڑھ دیا تھا. پرچوں کی بھرمار ہو گئی مجھ پہ کہ مولانا آپ کیوں اتنا مبالغہ کرتے ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے اور یہ زبردستی ران ہے. میں نے کہا اچھا چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر ایک روایت ہوتی نا، ایک، میں نہیں پڑھتا، میں آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں، لیکن ایک روایت نہیں ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں، پہلے بھی کچھ بتائیے، آج اور بتاتا ہوں، ایک دو روایتیں اور آگے بڑھ کر بھی بتاتا ہوں آپ کو. سنو، حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا. جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے پیچھے پیچھے پا پیادہ زہرا چلی جا رہی. ثبوت کتنے ثبوت دوں تمہیں؟ سنو، پہلا ثبوت، جب 9 محرم کا سورج غروب ہوا، رات چھانے لگی، ثانیہ زہرا نے فضہ سے کہا، فضہ ذرا ماں جائے کو میرا سلام کہہ دے. جب حسین بہن کے خیمے میں آئے، دیکھا پریشان ہے بہن. سبب پوچھا ہمشیرہ سے پریشانی کا، تو کہنے بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی. کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا. روکتا ہوں آپ کو، روکتا ہوں آگے روایت پڑھنے سے پہلے. یقین جانے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، شاید مجھے دھوکہ ہوا ہو، مجھے دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن مجمع نے گواہی دی تھی کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. یہ ہم عام مجلس کی بات کر رہے ہیں، آپ کے لاہور شہر کی بات کر رہے ہیں، عام مجلس کے بھی مان لے کہنا، در و دیوار سے. تو کسی بڑے عالم سے جو ابھی ہیں، حیات ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں یہاں سے نام نہیں لوں گا، کوئی پوچھے گا تو بتا دوں. ان سے لوگوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہاں اس مجلس میں جنات رونے کے لیے آئے تھے. دیکھیے کتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں. اور کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جس نے یہ بات کہی وہ بھی زندہ، اور اس مجلس کے موجود، جو اس مجلس میں موجود ہے، وہ بھی مجمع موجود. کچھ ہی لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا، چند سال پہلے کی بات ہے، 10-12 سال پرانی بات ہے آپ کے شہر. در و دیوار سے رونے کی آوازیں آتی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ مجمع بھی حیران تھا کہ کون رو رہا ہے، کہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں رونے کی. سمجھے آپ؟ یہ ہے غم حسین، یہ ہے مصائب حسین. مجھے معلوم ہے کہ میری اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے کچھ بدبخت، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی بقراتیت جھاڑیں گے. اللہ تم کو ہدایت دے، ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں، اللہ تم کو ہدایت دے. بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز. کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان سے بھاگ کر دیا. رونے لگے حسین، اشک جاری ہو. بہن زینب پہچانا نہیں ہے، کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا. ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا. اور آگے چلیے، اسی شب عاشور حسین اپنے انصار میں سے ایک ایک کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک نشیب کی طرف بڑھے کہ آؤ اب اپنا مقام شہادت دکھاؤں. چند قدم بڑھنے کے بعد واپس پلٹے، سب سے کہا جلدی کرو، واپس چلو. خیمہ گاہ میں پہنچے، انصار نے دست بستہ عرض کی، مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے دیں. وہاں ایسا کیا تھا کہ آپ نے واپسی کا حکم دیا؟ پھر رونے لگا. روایت کے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ بڑے سخت ہیں.
میں آسان کر کے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا، کل جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا بیٹھی ہے۔ اب بھی یقین نہیں آیا، سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی نا، کس نے سنبھالا تھا؟ جب قافلہ روکا گیا تھا بیویاں واپس تلاش کرتے ہوئے چلی تھی سکینہ کو، وہ کون بی بی تھی جس نے اپنی آغوش میں سکینہ کو پناہ دی تھی، تسلی دیتی جاتی تھی اپنی پوتی سکینہ کو، میری بچی بس ابھی تیرے وارث پہنچے۔ دو باتیں اور مختصر مسلم کے بچے شہید ہوئے، میں بڑی تفصیلی شہادت پڑھتا ہوں جناب مسلم کے بچوں کی، شہید ہوئے، سر اپنے ساتھ لے گیا تھا حارث، جسم نہر میں پھینک دیے تھے اس نے دونوں۔ جب صبح ہوئی تھی مسیب کے لوگ اپنے کام پہ کھیتوں میں جانے کے لیے نکلے، دیکھا ساحل پہ کوئی بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ پوچھا بیوی تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ ہاں، حارث نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکالنا۔ یہ کسان اترے، بے سر کے لاشیں نکال دی۔ یہ بی بی دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، کبھی سر ایک کے سینے پر رکھ کے روتی تھی، کبھی دوسرے۔ ان کسانوں کو خطاب کر کے کہتی تھی تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی، میں ضامن۔ وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں بی بی آپ کون ہیں جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ یہ کیوں پڑھا میں نے جانتے؟ یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ ہو نہیں سکتا کہ کربلا میں ہر شہید کے سرانے زہرا آئے اور مسلم کے یتیموں کو رونے کے لیے نہ آئے۔ اور بس آخری جملہ، حسین جب زین سے زمین پہ تشریف لائے، اتنے تیر، یہ مبالغہ نہیں، پڑھو جا کے مقاتل، کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، چاروں طرف اتنے تیر تھے، سینکڑوں تیر پیوست تھے حسین کے جسم نازنی میں۔ جب زین سے زمین کی طرف آنے لگے تھے حسین، ذوالجناح نے چاروں پیر چیر کے بلندی کم کی تھی، اور یہی لکھا ہے مقاتل نے کہ جب زمین پر آئے تو جسم اثر زمین پہ نہیں لگا تھا، تیروں پر معلق تھا۔ یہ ظاہری آنکھوں نے دیکھا تھا کہ حسین کا جسم اثر تیروں پر معلق تھا، لیکن حقیقی آنکھوں سے دیکھو، باطنی آنکھوں سے دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر تیر نہ بھی ہوتے حسین کا جسم اثر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے، کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیا بھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون باری لہا بحق محمد و آل محمد۔ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بہت سارے مریضوں کے نام دیے ہیں مجھے، اور آپ سب کو شامل کر لیجئے۔ بے حق بیمار کربلا پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا
جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے، تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا زہرا کے صدقے میں، اولاد زہرا کے صدقے میں کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ معبود خاص طور پہ جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ ہمارے بچے بچیوں نے امتحانات دیے ہیں، مجھے دعا کے لیے کہا گیا ہے پروردگار ہماری قوم کے ان بچے بچیوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں سربلندی اور سرخروئی عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے سید رضا علی صاحب کے خانوادے کے تمام مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء۔